حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم سورۃ فی القرآن، قرآن مجید کی تمام صورتوں میں سب سے اہم، سب سے عظمت اور سب سے عظیم سورہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، سورہ فاتحہ کی طرح نہ تو توریت میں کوئی سورہ نازل ہوئی، نہ زبور میں کوئی اس طرح کی سورہ نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، اور نہ قرآن مجید کے اندر سورۃ الفاتحہ کی طرح کوئی دوسری سورہ نازل ہوئی ہے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں سورہ فاتحہ کی اہمیت کا اور اس کی عظمت کا۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ نقل فرماتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش الہی کے نیچے خزانہ موجود ہے، اس خزانے میں سے صرف 4 چیزیں ہی اب تک اس کائنات میں، اس دھرتی پر، اس سرزمین پر نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 4 چیزیں ام الکتاب 1، نمبر 2 آیت الکرسی، اور نمبر 3 سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور نمبر 4 سورۃ الکوثر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں عرش الہی کے نیچے جو خزانہ ہے، ان تمام خزانوں میں سے اللہ رب العالمین نے اس دھرتی پر جو 4 چیزیں، یا وہاں کے خزانوں میں سے 4 خزانے اللہ رب العالمین نے اتارے ہیں، وہ یہ 4 ہیں، جس میں سے ایک سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور سورۃ الکوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے یہ اتارا ہے تو اس سے ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان خزانوں میں سے انسان کو جس خزانے کی زیادہ ضرورت تھی، اللہ نے اسی کو اتارا ہے، اور یہ تمام وہ آیات اور صورتیں ہیں جس میں انسان کی سراسر اللہ رب العالمین نے بھلائی رکھی ہے، خیر رکھا ہے۔ انہی میں سے ایک سورہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت اور آتی ہے، حضرت مجاہد تابعی رحمت اللہ علیہ اس کے ناقل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس ملعون، ابلیس شیطان مردود 4 مرتبہ رویا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے جب وہ رویا، وہ وقت تھا جب وہ ملعون قرار دیا گیا تھا، اللہ کی بارگاہ سے اسے راندے درگاہ کر دیا گیا تھا، اسے وہاں سے دھتکار دیا گیا تھا۔ اللہ نے گویا فیصلہ کر لیا کہ آج سے تو ملعون ہے، تیرے اوپر اللہ کی لعنت برسا کرے گی۔ اس وقت وہ شیطان مردود رویا تھا۔ اسی طریقے سے اس وقت بھی یہ رویا تھا جب اسے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا گیا تھا اور زمین پر بھیجا گیا تھا۔ اور نمبر 4 اس وقت یہ رویا تھا جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے تھے، آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ جب اس شیطان ملعون کو پتہ چلا کہ محمد نام کے ایک آخری نبی اس دنیا کے اندر مبعوث ہو چکے ہیں، ان کی بعثت ہو چکی ہے، تو اس وقت یہ ملعون رویا تھا۔ اور چوتھی بار اور آخری مرتبہ جو اس رویا ہے، وہ وقت تھا جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی تھی۔ عزیزان محترم، یہ وہ روایات ہیں، یہ وہ احادیث ہیں جن کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ بات اچھی طرح پتہ چل جاتی ہے کہ یہ سورہ کوئی معمولی سورہ نہیں ہے، اس سورہ کی بڑی اہمیت اور فضیلت نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر نقل کی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ اسی درمیان آسمان سے ایک آواز سنائی دیتی ہے،
حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی ایک ایسا دروازہ آسمان کا کھلا ہے جو اب تک کبھی بھی نہیں کھولا گیا تھا. اور پھر آگے حضرت جبریل کہتے ہیں کہ اس دروازے سے یا رسول اللہ ایک ایسا فرشتہ زمین پر اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی وہ نہیں اترا ہے. پھر آگے وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ فرشتہ آپ کے حضور حاضر ہونے والا ہے اور آپ کو کچھ عرض کرنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ فرشتہ آتا ہے اور آ کر سلام عرض کرتا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے اے محمد آپ کو اللہ رب العالمین نے 2 ایسے نور عطا کیے ہیں جو آج سے پہلے کسی بھی امت کو اللہ رب العالمین نے وہ نور نہیں دیا ہے. چنانچہ وہ فرشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 وہ نور پیش کرتا ہے. اس میں سے سب سے پہلا نور سورۃ الفاتحہ انہوں نے عطا فرمایا. اس کے بعد فرشتے نے کہا دوسرا نور جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیات. عزیزان محترم عزیز ناظرین ان احادیث سے آپ نے یہ محسوس کر لیا ہوگا اور آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا سورہ فاتحہ کتنی اہم اور کتنی فضیلتوں والی سورہ ہے. عزیز ناظرین میں آپ کے سامنے اب اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن مجید کے جو پیغام ہیں خاص طور سے آج جو ہم نے درس حاصل کیا سبق حاصل کیا سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اس کی فضیلتوں کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.